سورہ یاسین بہت اہم صورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے واقعات بھی بیان کیے، اپنی قدرت کی باتیں بھی بیان کی، اور موت کے بعد دوبارہ زندگی پر جو اعتراضات ہوتے ہیں اس کو بھی اللہ نے بیان کی. قرآن الحم سے لے کے والناس تک ایک ہی بات سمجھاتا ہے، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم کسی کے غلام ہیں. اچھا، اس دعوے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے نا، جو چیز اس بات کو سمجھنے میں، وہ یہ بنتی ہے کہ اگر کامیابی اس کا نام ہے کہ اللہ کی غلامی اختیار کی جائے، تو پھر وہ لوگ جو کافر ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، وہ جو مانتے ہی نہیں اللہ کو، ان کی اتنی ترقی کیوں ہے؟ دیکھنے میں کامیاب کون لگتا ہے؟ وہ لوگ لگتے ہیں. قرآن ان مضامین کو بار بار دہراتا رہتا ہے. سورہ یاسین میں بھی اللہ نے دہرایا ہے کہ اس ظاہری ترقی سے، اس ظاہری چمک دھمک سے، اس ظاہری تعیش اور عیش پرستی سے دھوکہ مت کھاؤ. یہ دنیا امتحان گاہ ہے، ایگزامینیشن ہال ہے. ایگزامینیشن ہال میں رزلٹ اناؤنس نہیں ہوتا. رزلٹ کی اناؤنسمنٹ کے لیے اللہ نے آخرت کا دن رکھا ہے. آخرت قائم ہوگی تو اس کے لیے اللہ نے عقلی دلائل بھی دی. عقلی کا مطلب وہ دلائل جو کھوپڑی میں آتے ہیں، اور نقلی دلائل کہتے ہیں جو نقل، یعنی جو واقعات ہیں کہ کیسے کیسے پیغمبروں نے قوموں پہ محنت کی ہے، لیکن ان قوموں نے کیسی نالائقیاں ان کے سامنے کی اور کیسا ان کا برا انجام ہوا. تو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے نبی آپ ان کو ایک بستی والوں کا واقعہ سنائیں. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے قریب کی کوئی بستی ہے. اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، ان بستی والوں کے پاس پیغمبر آئے. اللہ نے 2 پیغمبروں کو بھیجا، قوم نے انکار کیا. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، دونوں کو اللہ نے طاقت دی تیسرے کے ذریعے بھی. 3 پیغمبر ہو گئے. بنی اسرائیل میں نا ایک وقت میں کئی پیغمبر آئے ہیں، کئی پیغمبر آئے ہیں. فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، کہنے لگے ہمیں کس کی؟ تمہاری طرف. ان پیغمبر نے ان کو کیا کہا؟ وہ جواب میں کہنے لگے مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، تم تو ہماری طرح کے انسان ہو. میں بار بار کہتا ہوں، جتنے بھی اہل اللہ گزرے ہیں، جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں، جو سچی مچی کے اللہ والے تھے نا، سب کو یہی طعنے دیے گئے کہ آپ ہماری طرح کے انسان. آپ کھاتے ہیں، آپ نارمل لائف گزارتے ہیں، آپ سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں اور پراٹھے کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، انڈوں پہ مرغی کو بٹھا کیوں رہے ہیں، آپ سوئمنگ کیوں کر رہے ہیں. تو بار بار بزرگی کا یہ تصور کہ وہ عجیب سی مخلوق بن کے انسان گھومنا شروع کر دے، پتہ ہی نہیں چلے یہ مریخ سے آیا ہے یا اسی زمین کی پیداوار ہے. ایسے پیر و مرشد میں نے دیکھے ہیں، اللہ کی پناہ، جس جگہ بیٹھے ہیں کئی سالوں سے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. پولیس آ کے اٹھاتی ہے، تھوڑا سا ہل لو. اب ان کے وقار کے خلاف ہے چلنا. ایسے بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ بن کے، شاید مر چکے ہوں، انتقال ہو گیا ہو، ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہوں. زمین کھانا شروع کر دیتی ہے، چپک گئے اندر، پولیس بھی نہیں اٹھا سکتی ان کو. تو بزرگ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. بزرگ کسے کہتے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. عقیدہ صحیح کر لو اپنا اور کبیرہ گناہوں سے توبہ کر لو، بزرگ بن گئے. اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. باقی سارے جیسے نارمل رہتے ہیں، کاروبار کرتا ہے آدمی، صبح جاتا ہے دفتر سے، گھر آ کے بیوی سے پٹتا نہیں ہے. یعنی گھر آتا ہے، تھوڑا بہت بیگم سے اونچ نیچ بھی ہو جاتی ہے، کبھی محلے والوں سے، کبھی کرایہ نہیں دے رہا مالک مکان وہ کرایہ دار، تو کبھی اس سے اونچی آواز سے بات ہو گئی. تو یہ جو نارمل ہوتے ہیں نا، یہی بزرگ ہوتے ہیں. کوئی الگ سے کوئی بزرگ مخلوق، بزرگ کو کبھی کبھی غصہ بھی آتا ہے، جب اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے گا تو اس کو چپیڑ بھی دیتا ہے کبھی کبھار وہ بیٹھ کے. ایسا بزرگ نہیں ہوتا کہ اتنے پولائٹ اخلاق کہ ان کے ساتھ جو مرضی کر لو ان کو غصہ نہیں آئے گا. یوٹیوب پہ ویڈیوز آ جاتی ہیں نا، کوئی چیخ رہا ہے، ابے یہ دیکھو اخلاق پہ بیانات کرتے ہیں، ابھی کیا کر رہے ہیں، یہ چیخ رہے ہیں. بھائی غلط ہو رہا ہے تو چیخے گا نہیں تو کیا کرے گا وہ. ایسا تصور بنا لیا ہے نا کہ بالکل یہ بلٹ پروف قسم کا بزرگ ہے، جس پہ کسی کا اثر ہی نہیں ہوتا. بلٹ پروف ہوتی ہے نا گاڑیاں، بم کا اثر نہیں، تو ان پہ کسی کی زبان کا اثر ہی نہیں ہوگا، ان کو کبھی بھی غصہ نہیں آئے گا. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہمارے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب بہت زیادہ کوئی غلط بات ہوتی تھی آپ کو غصہ بھی آتا تھا. ہاں، بار بار غصہ آنا ہر وقت ایسے جیسے توے پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ ٹھیک نہیں. اچھا بھائی، تو انہوں نے کہا آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں. قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون قالوا انا تطیرنا بکم. جب بھی پیغمبروں نے جا کے دعوت دی ہے نا، تو ہوا یہ کہ خوشحال قوموں میں پیغمبر گئے تو اللہ کی طرف سے ان قوموں پہ آزمائشیں آنا شروع ہوئیں، قحط سالی شروع ہو گئی کہ شاید اب یہ توجہ کریں اللہ کی طرف.
ان کے مالوں کا نقصان ہونا شروع، تو انہوں نے یہ نقصان بھی پیغمبروں کے کھاتے میں ڈال دیا. معاذ اللہ تمہاری نحوست ہے، معاذ اللہ، تم جب سے آئے ہو تو یہ معاملات ہو رہے. جیسے بہو جب نئی گھر میں آتی ہے اور اتفاق سے مالی اسباب کم ہو جائیں تو ساس کس پہ ڈال دیتی ہے؟ بہو کی نحوست. حالانکہ عین ممکن ہے بہو کے ساتھ ظلم کی نحوست ہو. کیا خیال ہے؟ ظلم ہو رہا ہو، اس کی وجہ سے اللہ نے مال میں برکت ختم. تو کسی کی وجہ سے کوئی نحوست نہیں ہوتی، حدیث میں صاف ہے لا طیرہ، کوئی نحوست نہیں ہے. نحوست صرف بدعمالیوں کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کسی چیز کی نحوست اسلام میں نہیں ہے. کوئی کالی بلی گزر گئی، کوئی کتا آ گیا، کوئی یہ ہو گیا، یہ کوئی نحوست وحوست نہیں ہوتی. نحوستیں ہوتی ہیں تو کس چیز کی؟ بولو نا، بد عملی کی. بہو آنے سے اگر ظلم رزق گیا ہے تو اس کا مطلب اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے بہو کے ساتھ. ساس کے جاتے ہی ایک دم رزق کے دروازے کھل گئے تو ساس پہ نہ ڈالو کہ اس کی وجہ سے نہیں کھل رہے تھے، یہ گئی ہے تو کھل گئے دروازے. نہ 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 بھائی، کوئی نیکی آپ نے کرنا شروع کر دی ہوگی، سمجھتے ہو، تو نہ ساس پہ ڈالو نہ بہو پہ ڈالو. یہ آج کل بہت ہو رہا ہے کہ اس کے آتے ہی یہ ہو گیا. بھائی وہ ویسے ہی ہو گیا تھا، اتفاق سے وہ اسی ٹائم پہ آ گئی. اب مجھے ایک بات بتاؤ، میں کسی کے گھر جاؤں، میں ایک جگہ کسی کے، زیادہ نہیں بتا، بہت لمبا بات ہو جائے، ہم کسی کے گھر گئے اور اتفاق سے وہاں کسی کو، اللہ نہ کرے، اللہ نے کہا کرنٹ لگ گیا. بولے یار مفتی صاحب جب آئے تھے تو کرنٹ لگا ہے، اس سے پہلے آج تک ہمارے گھر میں کسی کو کرنٹ نہیں لگا. یہ بلی ڈالنی تھی کہ الیکٹرک والوں پر، کہ الیکٹرک والوں پر ڈالنی تھی. الیکٹریشین جو گھر میں تاریں صحیح جوڑ کے نہیں گیا اس پہ ڈالنی تھی. ماں باپ جنہوں نے بچوں کی کیئر نہیں کی ان پہ ڈالنی تھی. ڈال کس پہ دی؟ یہ مفتی صاحب آئے تھے اسی دن کرنٹ لگا ہے. او بھائی یہ اتفاق ہوتے ہیں، اس میں کسی پہ آپ بلی نہیں ڈال سکتے. حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، بدگمانی ہے، جائز نہیں ہے. چلو آگے. تو وہ کہنے لگے کہ آپ کی بدشگونی ہے، جب سے آپ لوگ آئے ہیں نا یہ کبھی قحط ہو رہا ہے، کبھی مال میں نقصان. حالانکہ اللہ ان کو متوجہ کر رہا ہے کہ ان کی بات مانو، لیکن انہوں نے کس پہ ڈال دی ہے؟ پیغمبروں پہ. ان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. تو کہنے لگے، پیغمبر نے فرمایا تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، یہ تمہاری بدعمالیوں کی نحوست ہے. وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى. قوم کو وہ تینوں پیغمبر سمجھا رہے ہیں، قوم کی سمجھ میں نہیں آ رہا. اب یہ کون سا علاقہ تھا؟ تاریخ خاموش ہے. بہت سے حضرات نے کہا انطاکیہ نہیں ہے ترکی کا، جہاں بھی زلزلہ آیا ہوا ہے، اس جگہ کا واقعہ ہے. اور ایک قبر بھی تھی وہاں پہ، میں جب چند سال پہلے گیا تھا تو وہ اس شخص کی قبر بتائی جاتی ہے. من اقصى المدینة رجل یسعى. قرآن کہتا ہے شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. تو وہ جو دوڑتا ہوا شخص آیا نا، اس کی قبر بھی وہاں پر ہے. اب حقیقت ہے یا نہیں ہے، لیکن مشہور ہے کہ یہ اسی کی قبر ہے. مگر زلزلے میں وہ سب مٹی ہو گئے، وہ ساری تاریخی چیزیں ختم ہو گئی ہیں زلزلہ بھی جو انطاکیہ میں آیا. تو قرآن کہتا ہے کہ شہر کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. قال یا قوم اتبعوا المرسلین. کہنے لگا اے میری قوم، یہ پیغمبر ہیں، ان کو فالو کرو، ان کا انکار مت کرو. کیسا جذبہ تھا اس میں. اس کو جب یقین ہو گیا نا یہ پیغمبر ہیں، تو قرآن کہہ رہے ہیں وہ چلتا ہوا نہیں آیا بلکہ دوڑتا ہوا. جو مبلغ ہے نا اس میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں جلد سے جلد اپنی قوم کو جہنم کے عذاب سے بچا لوں، اس میں تاخیر نہ کروں. اس کا یہ جذبہ تھا. جو اسرائیلی روایات ہیں ان میں ہے، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نہ ان کا انکار کرو نہ اقرار کرو، اور بیان کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، نبی نے خود اجازت دی. تو تورات اور انجیل میں بھی ہے نا اس طرح کے واقعات. تو حبیب نجار اس کا نام ہے. نجار کہتے ہیں بڑھئی کو، بڑھئی کا کام کیا کرتا تھا، جس کو کیا کہتے ہیں ابے آج کل انگلش میں کیا کہتے ہیں، کارپینٹر تھا نام اس کا، حبیب تھا. تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا اے میری قوم، پیغمبروں کی اتباع کرو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. دیکھو ان کے اندر دو ایسی چیزیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی پیغمبر ہیں. نمبر ایک، ان کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں، یہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں، زنا سے بچنے کی دعوت دے رہے ہیں، شراب سے بچنے کی دعوت دے رہے ہیں. اچھا ایک اور اہم پوائنٹ، بعض دفعہ باتیں تو ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن میں بار بار ایک بیان میں کہتا ہوں نا، بیان میں ایک بات کہ بات ٹھیک ہوتی ہے لیکن اصل مقصد اپنا منجن بیچنا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. جیسے بس والا جب بس میں چڑھتا ہے، بس میں جب آپ سفر کرتے ہیں، ایک بندہ چڑھتا تھا، ہمیں اب پتہ نہیں چڑھتے ہیں کہ نہیں چڑھتے، پہلے زمانے میں وہ پہلے نماز کی ترغیب دے گا، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے گا، پھر وغیرہ وغیرہ بہت ساری، آخر میں چندہ مانگنا شروع، یا پھر اپنی وہ ٹافی بیچنا کہ گلے کو صاف کرتی ہے، پھیپھڑوں کو آرام پہنچاتی ہے، 5 روپے کی ٹافی ہے اور ٹی بی ختم کر دے گی، پھیپھڑوں کا کینسر ختم کر دے گی. تو قیمت صرف کیا ہے؟ تو وہ لوگ بھی شروع میں
وہ درود بھی پڑھ رہا ہوتا ہے, نماز روزے کی ترغیب بھی, باتیں ساری صحیح کر رہا ہے, لیکن مقصد کیا ہوتا ہے اس کا اپنا منجن. تو بعض دفعہ مذہب کا لیبل لگایا جاتا ہے, باتیں ساری صحیح ہوتی ہیں, لیکن پیچھے کیا ہوتا ہے آپ کا مفاد, ریاست چاہیے یا پیسہ چاہیے ہوتا ہے. تو کتنا عقل مند تھا وہ شخص جو بڑھئی کا کام کرتا تھا, لیکن اس نے کہا ہے میری قوم یہ دو صفات ان میں ایسی ہیں جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ سچے لوگ ہیں, یہ جھوٹے نہیں ہیں. نمبر ایک, یہ تم سے کوئی اجر کا مطالبہ نہیں کر رہے, اس دعوت میں ان کا دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ پوری قوم کی مخالفت. اس سے پہلے قرآن میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیں گے, یہ دھمکیاں مل رہی تھیں ان پیغمبروں کو, رجم کریں گے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یعنی ایسے ہی قتل نہیں کریں گے, زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیں گے اگر دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے. اور وہ پھر بھی اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹے. تو اس شخص نے کہا کہ دیکھو اتنی بڑی موت کی دھمکی, اور وہ دھمکی پر غالب بھی ہے کہ یہ عمل کریں گے کیونکہ قوم زیادہ ہے, یہ کتنے ہیں, یہ تو تھوڑے سے ہیں. اتنی بڑی دھمکی, نہ ان کا پیسوں کا مفاد, نہ ان کو عہدہ چاہیے, نہ ریاست چاہیے, اور وہم مہتدون, اور بات بھی ان کی کیا ہے, درست ہے, خود بھی پھر اس پر خود بھی عمل کر رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کی اتباع کیوں نہیں کرتے؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آج کے حالات میں ان آیتوں کو اپنے اوپر منطبق کریں. علماء آپ سے کیا کہتے ہیں بھائی کہ نماز پڑھو اور ہمیں 50 روپے دیا کرو ہر نماز کے. کیا ہو گیا میرے بھائی, 50 روپے دیا کرو. علماء یہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھو اور ہر مولوی کو ایک روزے کے 100 روپے. کوئی فائدہ ہے آپ کے روزہ رکھنے سے مولوی صاحب کو یا علماء کو کوئی فائدہ ہے؟ تبلیغ والے کہتے ہیں سروزے کے لیے نکلو. تو کیا مطلب, جب نکلو گے تو گوشت سستا ہو جائے گا تبلیغ والوں کا, یہ ٹماٹر سستے ہو جائیں گے اس سے؟ کوئی اپنا کوئی کچھ, وہ کہتے ہیں اپنا پیسہ لگاؤ, ہم بھی اپنا پیسہ لگا کے ہی آئے ہیں آپ کے گھر میں دعوت دینے کے لیے. تو بھائی علماء کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ شراب چھوڑ دو, آپ زنا چھوڑ دو, عورتیں پردہ کر لیں, آپ رمضان کے روزے رکھ لو, آپ حج فرض ہو جائے تو حج کر لو, آپ داڑھی رکھ لو. علماء کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے, تو پھر کیوں فالو نہ کیا جائے؟ تو اس شخص نے آگے کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي, مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس خدا کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. یہ پیغمبر اپنی عبادت پہ تھوڑی ہمیں لے کر آ رہے ہیں. ایک ایک لفظ جو ہے نا سمجھنے کا ہے اس سورہ یاسین کا. یہ پیغمبر ہمیں اپنا غلام نہیں بنا رہے, ہمیں اپنی عبادت پہ نہیں لا رہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے ہاتھ چوما کرو, ہمیں سجدہ کیا کرو. نا 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 نا, یہ انٹروڈکشن کس کا کروا رہے ہیں؟ اللہ کا, جس نے پیدا کیا. کہہ رہے ہیں اس کی عبادت کرو. عیسائیت جو تباہ ہوئی ہے نا, اس میں ایک بڑا مسئلہ کیا ہوا, جب کوئی جرم کرتا پادری نے کہا میرے ہاتھ پہ آ کے توبہ کرو گے اور جرمانہ بھرو گے تو گناہ معاف ہوگا ورنہ نہیں. حالانکہ عیسیٰ ابن مریم کی یہ تعلیمات نہیں تھی. عیسیٰ ابن مریم کی وہی تعلیمات تھی جو قرآن میں ہے, وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ, گناہ کر کے خدا کو نہ. بھائی آپ نماز کے بعد مجھ سے ملیے گا, وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو گناہ کر کے اللہ نے کیا فرمایا, گناہ جو کرتا ہے ناراض کس کو کیا ہے؟ اللہ کو. تو مولوی کے ہاتھ پہ توبہ استغفار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گناہ کر کے ناراض کس کو کیا؟ اللہ کو. تو کس کے پاس جائے گا؟ اللہ کے پاس. تبھی ہم لوگوں سے منع کرتے ہیں بھائی اپنے گناہ آ کے ہمارے سامنے بیان نہ کیا کرو. ہاں علماء نے ایک بات لکھی ہے, کوئی گناہ اگر چھوٹ نہیں رہا نا, عادت پڑ گئی ہے, تو عادت چھڑوانے کے لیے کسی سے اصلاح لینی پڑتی ہے انسان کو. جیسے شراب کی عادت پڑ گئی تو آپ ڈاکٹر کو بتاتے ہو نا جی عادت پڑ گئی ہے, تو ڈاکٹر گائیڈ کرے گا بھئی یہ ہے, یہ آلٹرنیٹ ہے, ایسے کرو. تو ایسے ہی کسی گناہ کی عادت پڑ جائے تو کسی عالم کو اس غرض سے بتانا کہ حضرت مجبور ہو گیا ہوں, چھوٹ نہیں رہا, آپ کوئی ایسا طریقہ بتا دیں جس سے یہ گناہ چھوٹ جائے. یہ جائز عمل ہے, اس سے کوئی تعلق نہیں. لیکن علماء نے کہا ہے کہ وہ بھی جب بتایا جائے, جب پہلی دفعہ میں نہ بتایا جائے. پہلی دفعہ میں کوشش کرو خود ہی چھوڑ دو. اگر 2-3 دفعہ ہو گیا ہے پھر بتاؤ لازمی, کسی سے ہدایت لو, کیونکہ اس کا مطلب آپ سے نہیں چھوٹ رہا وہ گناہ. تو اب آپ کو کسی مرشد سے, کسی شیخ سے, کسی مینٹور سے آپ کو پوچھنا پڑے گا کہ بھئی یہ عادت پڑ چکی ہے تو مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں جس سے میری یہ عادت چھوٹ جائے. جیسے ہوا ہے اور بہت سارے لوگوں کے گناہ چھوٹے ہیں جنہوں نے اہل اللہ سے تعلق قائم کیا. لیکن اصل کیا ہے, وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا, قرآن کہہ رہے جو بھی گناہ کرے گا, ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ, پھر اللہ سے توبہ استغفار کرے, اے اللہ معاف کر دے, میں نے تجھے ناراض کیا, یجد اللہ غفور الرحیما, وہ اللہ کو غفور بھی پائے گا اور رحیم بھی. اس کے لیے کسی مذہبی رہنما کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بندہ اور اللہ کا بیچ میں
کوئی واسطہ نہیں ہے, اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. تو یہ تعلیم حضرت عیسیٰ کی بھی تھی, لیکن انہوں نے مذہبی رہنماؤں کو ایسا باپ بنا دیا نا کہ جی ان کے سامنے آ کے بھائی یہ کیا لگتا ہے کہ اس کے سامنے کیوں بتائیں, نافرمانی پادری کی تھوڑی ہوئی ہے, کس کی ہوئی ہے, خدا کی ہوئی ہے, تو آپ جانو خدا جانے, خدا کو بتاؤ جا کے. تو یہ قرآن کی تعلیمات. تو اس نوجوان نے کیا کہا, وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي, ارے مجھے کیا ہو گیا, انداز دیکھو تبلیغ کا, مجھے کیا ہو گیا, لا اعبد الذی فطرنی, جس نے مجھے پیدا کیا سب سے قریب ہے میرے, سب سے بڑا میرا محسن. ہم خود تھوڑی پیدا ہو گئے ہیں, اپنی قوم کو سمجھا رہا ہے کہ اے میری قوم, ہم آٹومیٹیکلی خود بخود پیدا نہیں ہو گئے, کوئی تو ہے نا جس نے بنایا ہے. جس نے ہمیں بنایا ہے یہ ہمیں اس کے قریب کر رہے ہیں, اس کی عبادت پہ لگا رہے ہیں. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور ہم نے لوٹ کے بھی ادھر ہی جانا ہے. اینڈ ہمارا کیا ہوگا, یا تو اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے آئے ہوتے, کبھی مرنا ہی نہ ہوتا, پھر جو مرضی کرتے, جانا بھی اینڈ میں کدھر ہے, خدا کو منہ دکھانا ہے, تو بچ کے جا کہاں سکتے ہیں. تو خواتین کا اذان سے پہلے نماز پڑھنا. میں نمازوں کی اذان کا انتظار نہیں کرتی بلکہ کیلنڈر پر نماز شروع ہونے کا وقت دیکھ کر نماز پڑھ لیتی ہوں. کیا میرا یہ طرز عمل ٹھیک ہے یا اذان کا انتظار کرنا چاہیے؟ مسز فردوس انڈیا سے. جی آپ نماز پڑھ لیں, کیلنڈر پہ دیکھ کے نماز ہو جائے گی. اذان کا انتظار خواتین کے لیے ضروری نہیں ہے. البتہ فجر کی جو صبح صادق کا جو نقشہ ہے نا, اس میں اختلاف ہے. بہت سے علماء تو کہتے ہیں یہی جو فجر جو ہے یہ صبح صادق 18 ڈگری پر ہوتی ہے, اور انڈیا پاکستان میں نقشے اسی حساب سے چھپے ہوئے ہیں. لیکن حضرت مفتی رشید احمد صاحب اور بہت سارے ماہر فلکیات کی رائے ہے کہ 15 ڈگری پہ ہوتی ہے. تو انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, برما میں وہ 15 ڈگری جو فجر ہے وہ موجودہ نقشوں کے کم سے کم 15 سے 20 منٹ کے بعد شروع ہوتی ہے. تو آپ فجر میں یہ احتیاط کر لیں کہ جو فجر میں صبح صادق کا ٹائم لکھا ہوا ہے اس سے 20 منٹ کے بعد آپ فجر پڑھ لیں. باقی نمازوں میں جیسے ہی وقت داخل ہو آپ پڑھ لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے. کیا اذان کے دوران نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اذان ہو رہی ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں یا کچھ دیر ٹھہر کر نماز پڑھنی چاہیے؟ مریم نواز. پڑھ سکتے ہیں نماز, لیکن افضل یہی ہے کہ اذان سن لیں, اطمینان سے اذان سن کے اس کا جواب دیں, پھر اذان کی دعا پڑھیں, اس کے بعد نماز پڑھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان کہے تو فقولوا مثل ما قال المؤذن, تو وہی الفاظ دہرایا کرو جو مؤذن کہہ رہا ہے. لیکن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو. تو اگر آپ اذان کے دوران نماز پڑھیں گی تو پھر یہ اذان کا جواب کون دے گا؟ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اذان کے دوران اذان سنی جائے, انہی الفاظ کو دہرایا جائے کہ اللہ ہم بھی اقرار کرتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دعا پڑھی جائے. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف المیعاد. آپ نے فرمایا جو اذان کا جواب دے اور یہ دعا پڑھے, حلت لہو شفاعتی, میری شفاعت اس کے لیے لازم ہو جائے گی. تو اتنی بڑی فضیلت ہے, یہ اس پر عمل کرنا چاہیے. محمد صاحبان سعودی عرب سے پوچھتے ہیں, میں جس علاقے میں رہتا ہوں یہاں مسجد تقریباً 2 کلومیٹر دور ہے اور اذان کی آواز بھی نہیں آتی, چنانچہ ہم موبائل پر ہی اذان سن کر اقامت کہہ کر نماز پڑھ لیتے ہیں. کیا اس طرح کرنا صحیح ہے یا ہمیں اذان اور اقامت دونوں کہنی چاہیے؟ نیز جو نمازیں پڑھی گئی ہیں وہ ادا ہو گئی کہ نہیں؟ بھائی اس طرح کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. نمازیں تو ہو گئیں, اذان کے بغیر بھی نماز ادا ہو جائے گی, مگر یہ خلاف سنت ہے. فرض نماز آپ کو اذان کہہ کے پڑھنی ہے. ہاں اگر اذان کی آواز آپ کو آتی ہے, دور کوئی مسجد ہے جس کی آواز آپ تک آ رہی ہے, پھر آپ کے لیے اذان کہنا یہ ضروری نہیں ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے, اذان الحی یکفینا, محلے کی اذان ہمارے لیے کافی ہے. لیکن اگر اذان کی آواز نہیں آتی تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ پراپر طریقے سے اذان کہیں, اقامت, اور پھر اس کے بعد فرض نماز ادا کریں. اذان کے بعد درود و سلام کا حکم. ہمارے گاؤں میں اذان سے پہلے اور اذان کے بعد صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. خواجہ صاحب گجرات پاکستان سے. دیکھو بھائی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اذان بتائی ہے وہ اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے. اس سے پہلے بلند آواز سے اسپیکر پہ درود پڑھنا یا اس کے بعد بلند آواز سے اسپیکر پہ درود پڑھنا, یا یعنی بلند آواز سے پڑھنا, چاہے وہ اسپیکر پہ ہو یا بغیر اسپیکر کے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. صرف اتنا ثابت ہے کہ جب اذان ختم ہو
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے کہ درود شریف پڑھو اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف المیعاد. بس اتنا پڑھا جائے گا. تو اس سے پہلے اور بعد میں جو پہلے تو درود شریف ہے ہی نہیں، لیکن اور اسپیکر پہ پڑھنا ہے تو اپنے طور پر کوئی کسی بھی وقت درود شریف پڑھ سکتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن اسپیکر پہ جب آپ پڑھیں گے یا اذان سے پہلے بلند آواز سے پڑھیں گے تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اذان کا حصہ ہے. تو جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ کام اگر آپ ثواب سمجھ کے کریں گے تو وہ بدعت ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے، درود شریف ہی پڑھ رہے ہیں نا اور کوئی غلط کام تھوڑی کر رہے ہیں. تو میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے، جب اذان ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ پہ تو آپ ساتھ میں محمد الرسول اللہ بھی لگا دیا کریں بلند آواز سے، یعنی مؤذن کو حکم دیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ظاہر ہے جب مؤذن یہ الفاظ پڑھے گا تو اس سے پوچھیں گے نا بھائی اذان تو لا الہ الا اللہ پہ ختم ہو رہی ہے تو تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ محمد الرسول اللہ تم نے کیوں لگایا؟ تو وہ کہے گا بھائی اس میں حرج کیا ہے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا، لا الہ الا اللہ کا مطلب کوئی اللہ کے سوا عبادت کے قائل نہیں. تو ہم اس کے بھی قائل ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تو میں نے کہہ دیا تو پابندی تو نہیں ہے نا شریعت میں محمد رسول اللہ پڑھنے پر. ہم کہیں گے واقعی محمد رسول اللہ پڑھنے پر پابندی نہیں ہے بلکہ ترغیب ہے، لیکن اس موقع پہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی اور موقع پہ آپ پڑھیں. تو یاد رکھیں جیسے اذان جہاں ختم ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ پہ، تو ختم کرنے میں جب ہم قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں تو اذان جہاں سے شروع ہوتی ہے تو شروع کرنے میں فالو کیوں نہیں کرتے؟ اس میں اپنی طرف سے کیوں ہم نے درود شریف بڑھا دیا ہے؟ تو اس لیے یہ عمل غلط ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں؟ نفل نماز کے ممنوع اوقات کون کون سے ہیں؟ طاہر انصاری فراز سے. دیکھیں نماز کے جو ممنوع اوقات ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سورج کا ذرا سا کنارہ نکل جائے، یعنی جب فجر کی نماز قضا ہوتی ہے نا جس ٹائم پہ سورج ذرا سا نکل جائے تو مکروہ وقت شروع ہو گیا، جب تک کہ وہ ایک نیزے تک نہیں پہنچ جاتا، یعنی اس اتنا بلند نہ ہو جائے کہ اس کی میں جو ہے نا تھوڑی سی چمک پیدا ہو جائے. جو پاکستان اور ہندوستان میں تقریباً 15 سے 20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے یہ، اور دوسرے ملکوں میں زیادہ بھی ہو سکتا ہے، ناروے میں ہو سکتا ہے بہت ہی زیادہ ہو، لیکن وہاں کے حکام الگ ہیں. تو یعنی سورج میں تھوڑی سی تیزی پیدا ہو جائے تو اس وقت پھر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. دوسرا مکروہ وقت ہے جب سورج بالکل سر پہ پہنچ جائے، جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں. تو یہ تقریباً 10 منٹ کا ہے، یعنی اگر ٹائم لکھا ہے نا زوال کا وقت 12:30 تو سمجھ لیں کہ 12:25 سے 12:35 تک مکروہ وقت ہے، یعنی 5 منٹ پہلے اور 5 منٹ بعد میں. اور جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو جب غروب ہونے کے قریب پہنچ جائے گا، یعنی غروب ہونے سے ہندوستان پاکستان میں تقریباً 15 سے 20 منٹ پہلے، جب اس میں کی تیزی میں کمی پیدا ہو جائے، یعنی سورج کی چمک باقی نہ رہے، تو غروب ہونے سے 15-20 منٹ پہلے تک یہ ایسا ہوتا ہے، تو اس وقت بھی مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے. اس وقت بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک سورج مکمل غروب نہ ہو جائے. البتہ اس دن کی عصر اگر نہ پڑی ہو تو پھر پڑھیں گے آپ، کیونکہ عصر کا وقت باقی رہتا ہے. اگرچہ مکروہ ہے عصر کو اتنی دیر تک تاخیر کرنا، گناہ ہے، لیکن بہرحال وہ والی عصر آپ کو پڑھنی پڑے گی اس دن کی، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے آپ. تو یہ 3 اوقات مکروہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی وقت مکروہ نہیں ہے. مفتی صاحب غامدی صاحب نے بہت واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ قادیانی امام کے پیچھے نماز جائز ہے اگر وہ نماز صحیح پڑھا رہا ہو، اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ امامت کوئی غیر مسلم ملحد قادیانی بھی کرا سکتا ہے اور نماز ہو جائے گی. مزید وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا انکار کفر ہے، مگر ہم منکرین ختم نبوت کو کافر نہیں کہیں گے. کیا اب بھی غامدی صاحب مسلمان ہیں؟ غامدی صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں بالکل اپنے لحاظ سے ان کو یہی کہنا چاہیے، کیونکہ انسان کی جب تحقیق کا کوئی سر پاؤں نہ ہونا. دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھو، یہ جو دلائل ہم کہتے ہیں نا، جب بھی کوئی مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے، آپ لوگ کی توجہ ہے نا، جب بھی ہم کہتے ہیں نا یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، تو یہ شریعت کے دلائل سے ہم اخذ کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ اور شریعت کے دلائل کتنے ہیں؟ 4. صرف شادیاں اسلام میں 4 نہیں ہیں، شریعت کے دلائل بھی کتنے ہیں؟ کیونکہ 4 بولتے ہیں ایک دم دماغ ادھر جانا شروع ہو جاتا ہے لوگوں کا. تو 4 کے علاوہ بہت ساری چیزیں شادیوں کے علاوہ بھی 4 ہیں. مشہور فرشتے 4 مشہور ہیں، مجتہدین مشہور 4 ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو 4 دلائل ہوتے ہیں. اس پہ کلپ بنا لینا اچھے طریقے سے، میرے کوئی ڈھنگ کا کلپ نہیں آ رہا ہوتا مارکیٹ میں. نمبر 1 قرآن ہے، نمبر 2 حدیث ہے، نمبر 3 اجماع ہے، نمبر 4 قیاس ہے. قرآن تو دلیل سب مانتے ہیں بھائی، سب سے پہلے مسئلہ کہاں دیکھا جاتا ہے؟ قرآن میں.
پھر قرآن ہی نے حکم دیا نبی کی اطاعت کا. غامدی صاحب نے حدیث کو بھی حجت نہیں مانتے، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے ان ہوا الا وحی یوحا، نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، وہ سب باتیں اللہ کا پیغام ہے جو نبی پہنچا رہے ہیں. اور قرآن نے بھی کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن کی تشریح کون کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. تو نبی کا کوئی عمل قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا. بعض دفعہ میں لگتا ہے ایسا لیکن ہوتا نہیں ہے. پھر اس کی قسمیں متواتر ہو، خبر واحد ہو، وغیرہ وغیرہ، وہ ایک الگ تقسیم ہے. تیسرے نمبر پہ ہے اجماع. امت کسی بات پر متفق ہو گئی نا تو وہ امت کبھی بھی غلطی پہ جمع نہیں ہو سکتی. کسی بات پر امت جمع ہو گئی تو اب ہمیں مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی ہے، کیونکہ اجماع مستقل ایک دلیل ہے. یہاں غامدی صاحب گڑبڑ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ اجماع حجت ہے. قرآن نے اجماع کو حجت قرار دیا ہے. قرآن نے کہا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو بھی مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کے چلے گا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جہاں جا رہا ہے ہم اس کو جانے دیں گے، بالآخر اس کو جہنم میں دھکیل دیں گے. تو پتہ چلا مسلمانوں کے طریقے کو فالو کرنا اسلام میں ضروری ہے. میں نے ایک دفعہ یہ بیان کیا تھا تو نیچے کسی نے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ لو بھائی یہود و نصارہ بھی تو اسی طرح تباہ ہوئے، اپنے علماء کو فالو کیا انہوں نے اور دیکھا پبلک کیا کر رہی ہے. تو یہودی اور عیسائیوں نے بھی اپنی اصل کتابوں کو چھوڑ دیا اور پبلک کو دیکھا، عوام کو دیکھا، تو سب گمراہ ہو گئے. یہ دلیل دی ہے. تو مسلمان بھی وہ قرآن و سنت کو چھوڑ دیں، قرآن کو چھوڑ دیں اور دیکھیں مسلمان کیا کر رہے ہیں. تو مجھے اسی وقت سے خیال تھا اس کا میں جواب دوں گا. دیکھو یہود و نصارہ میں اور اس امت میں فرق ہے. یہود و نصارہ کے بارے میں تورات اور انجیل میں کہیں بھی نہیں ہے کہ پوری امت گمراہ نہیں ہو سکتی. قرآن اس امت کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جو مسلمانوں کے راستے کو چھوڑے گا وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ جو قرآن کے راستے کو چھوڑے گا، جو حدیث کے راستے کو چھوڑے گا، یہ کہہ سکتا تھا نا قرآن نے یہ کہا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کے راستے کے علاوہ کسی اور ٹریک پہ چلے گا گمراہ ہو جائے گا. کیا مطلب؟ اللہ کو یہ بات معلوم تھی کچھ لوگ قرآن و سنت کی وہ تشریح کریں گے جو مسلمانوں کے طریقے کے علاوہ ہوگی، جس پر اکثر مسلمان نہیں ہوں گے. اس میں اللہ نے گواہی دے دی ہے کہ یہ امت یہود و نصارہ کی طرح نہیں ہے، یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی. اس میں جو قرآن و سنت کو مسلمین کی بڑی تعداد فالو کرے گی، تو قرآن و سنت کی کوئی بھی ایسی تشریح لے کر آئے جو عامۃ المومنین وہ تشریح نہیں کر رہے ہوں تو اس کا مطلب وہ گمراہی کے راستے پہ لے کے جا رہا ہے آپ کو. اور اس کی ایک عقلی دلیل یہ ہے کہ یہود و نصارہ کو کے پاس جو پیغمبر آئے وہ آخری نبی نہیں تھے، جبکہ اسلام میں جو پیغمبر آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں. پوری امت اگر گمراہ ہو گئی، کسی بھی وقت پہ گمراہی پہ جمع ہو گئی، تو پھر اگلی نسلوں کے لیے حجت کون بنے گا؟ غامدی صاحب اس کا جواب یہ دے سکتے ہیں قرآن حجت بنے گا. سوال پیدا ہوتا ہے کوئی قرآن پہ اشکال کر لے گا کہ پوری امت جب گمراہی پہ جمع ہو سکتی ہے تو ہو سکتا ہے یہ قرآن ہی غلط پیش کر رہی ہو، ہمارے سامنے قرآن پیش کرنے میں غلطی کر رہی ہو. تو اس لیے اجماع سب سے بڑی دلیل ہے. اور ایک بات یاد رکھو، اجماع کا دلیل میں تیسرے نمبر پہ آتا ہے اجماع، لیکن رتبے میں اجماع تیسرے نمبر پر ہے، عملی طور پر اجماع پہلے نمبر پر ہے. اجماع جو دلیل میں جب پریکٹیکلی فالو کیا جائے گا تو سب سے پہلے اجماع کو فالو کیا جائے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دیکھو کچھ لوگوں کے پاس کچھ اختیارات ہوتے ہیں اور کچھ ان کے ماتحت ہوتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی اس ماتحت کا درجہ کم ہونے کے باوجود پریکٹیکلی اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں. اور آسان مثال دو، آپ میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں، میجر آپ کی کمانڈ کر رہا ہے. کون کمانڈ کر رہا ہے فوجیوں کی؟ میجر. اس وقت اس میجر کے ماتحت جو فوجی ہوں گے نا، پریکٹیکلی ان کی نظر میں اس اپنے آفیسر کی ویلیو چیف آف آرمی سے بھی زیادہ ہوگی. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ پریکٹیکلی وہ اس میجر کے آرڈر کو فالو کرنے کے پابند ہوں گے، حالانکہ ہو سکتا ہے 5 سال پہلے آرمی چیف نے ان کو کچھ اور کہا ہو. اس سے یہ نہیں ہوگا کہ اس میجر کا درجہ آرمی چیف سے بڑھ گیا ہے، بلکہ خود اس آرمی چیف ہی کا بنایا ہوا قانون یہ ہوگا، وہ بھی اسی پہ خوش ہوگا. بھائی میدان جنگ میں تم نے اسی کو فالو کرنا ہے جو تمہارا آفیسر ہو. اس کے بنانے سے یہ مقام اس کو ملا ہوگا کہ بھئی جنگ میں جو اس وقت آپ کا سپریم کمانڈر ہے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. اب بات کو سمجھو اچھی طریقے سے. قرآن نے ہمیں یہ بتایا، حدیث نے ہمیں یہ بتایا کہ امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اللہ کے کہنے سے ہم نے یہ مانا ہے. اس پہ بہت ساری حدیثیں، متواتر حدیثیں اجماع کی حجیت پر. لا تجتمع امتی علی ضلالہ، نبی نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پہ جمع بولو نہیں ہوگی. اس میں امت کے الفاظ ہیں، صرف صحابہ نہیں ہیں. نہ صحابہ گمراہی پہ جمع ہو سکتے ہیں، نہ چاروں امام گمراہی پہ جمع ہو سکتے ہیں، نہ سارے محدثین گمراہی پہ جمع ہو سکتے ہیں. یہ اتنا بڑی امت، یہ معصوم ہے من حیث الامہ. فرد اس میں گمراہ ہو سکتے ہیں، پوری امت گمراہ
نہیں ہو سکتی. تو یہ ہمیں بتایا کس نے؟ قرآن نے, حدیث نے, جن کا درجہ اجماع سے زیادہ ہے. لیکن جب ایک دفعہ جب بتا دیا تو اب اگر ہمیں کوئی آیت اجماع کے خلاف لگ رہی ہوگی تو پریکٹیکلی ہم اس آیت کو فالو نہیں کریں گے بلکہ اجماع کو فالو کریں گے. اور آیت کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ ہم قرآن کو چھوڑ نہیں رہے ہیں, اسی قرآن نے بتایا ہے کہ اجماع حجت ہے, لہذا اجماع اگر کچھ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب قرآن کی آیت کا یا تو یہ مطلب نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں, یا یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے لیکن اس کے منسوخ ہونے کا ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے, کیونکہ اجماع غلط نہیں ہو سکتا. کیونکہ اجماع کو اگر آپ نے غلط مان لیا نا کہ امت گمراہی پہ جمع ہے, سب سے پہلے قرآن مشکوک ہو جائے گا. کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ یہ وہی قرآن ہے بھائی, پوری امت سینہ بسینہ نقل کرتی چلی آ رہی ہے اور یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. تورات غلط میں تحریف ہوئی نا, پوری غلط نہیں ہے لیکن تحریف ہوئی, کیوں؟ وہ لوگ گمراہی پہ جمع ہو سکتے تھے. انجیل میں تحریف ہوئی, کیوں؟ وہ لوگ گمراہی پہ جمع ہو سکتے ہیں. قرآن میں ممکن نہیں ہے تحریف, کیوں؟ یہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اللہ نے حفاظت کا وعدہ اسی طرح سے کیا کہ امت کو گمراہی پہ جمع نہیں ہونا, کیونکہ یہ امت آخری امت ہے, یہ آخری امت ہے. اب اس امت کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, اب یہ امت ہی پیغمبروں کی نائب ہے. اس امت میں انڈیویجولی گمراہ لوگ ہو سکتے ہیں, میں غلط ہو سکتا ہوں, آپ غلط ہو سکتے ہو, سارے غلط ہو جائیں, یہ نہیں ہو سکتا. تو حامدی صاحب اس بیس کو نہیں مانتے ہیں. جب نہیں مانتے ہیں تو پھر وہ جو چوکے چھکے لگاتے رہے, ان کو یہ حق ہے کہ لگائیں, وہ چوکے بھی لگائیں اور چھکے بھی لگائیں, وہ متضاد باتیں بھی کریں گے, کیونکہ امت کو ایک بیس ہی کو ختم کر دی نا. غامدی صاحب سے کسی خاتون نے سوال پوچھا کہ چاروں امام اس کے قائل ہیں کہ شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کرتے ہیں تو ان کو رجم کیا جائے گا. یہ سوال تھا, یہ اس سے ملتا جلتا کوئی دوسرا سوال تھا. چاروں امام, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, یہ تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ ہیں. یہ کس دور کے لوگ ہیں؟ ان کی ریسرچ پر پوری امت نے اعتماد کیا ہے, حتیٰ کہ جو ان کو فالو نہیں بھی کرتے وہ مانتے ہیں ان کو, جیسے اہل حدیث ان کو فالو نہیں کرتے لیکن مانتے ہیں کہ یہ چاروں کیا تھے؟ امام تھے. یعنی امام کا مطلب قرآن و سنت کے بہت بڑے عالم تھے, متقی تھے, پرہیزگار تھے, وہ مانتے ان کو, وہ بھی ہیں. تو اس خاتون نے یہ سوال کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ وہ چاروں امام قرآن کا مطلب, آیتوں کا مطلب کچھ اور بتا رہے ہیں اور آپ اس کا مطلب کچھ اور بتا رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ادھر توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو غامدی صاحب نے جواب جو دیا, وہ جواب میں بھی غامدی صاحب نے گڑبڑ کی ہے. وہ جواب یہ دیا کہ میں اپنے الفاظ میں وہ جواب, مجھے پورے الفاظ تو یاد نہیں ہے نا, اس کا مفہوم یہی ہے بھائی ہم نے فالو کرنا ہے قرآن و سنت. یعنی قرآن کو, سنت کو بھی وہ عجیب طریقے سے بتاتے ہیں کہ جہاں ان کے مطلب کی سنت ہوتی ہے فالو کر رہے ہوتے ہیں, جہاں نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں حدیث تو تاریخی کتابیں ہیں. یہ جگہ جگہ ان کی کتابوں میں بھی آپ کو ملے گا, ان کے بیانات میں بھی آپ کو ملے گا. جہاں حدیث سے اپنا مطلب نکل رہا ہے فوراً حدیث, جہاں نہیں نکل رہا تو بھائی میں حدیث کو, تاریخی کتابیں ہیں یہ تو اب اس خاتون نے پوچھا کہ وہ پوری امت تو فالو کر رہی ہے, 99% امت نے چاروں اماموں کو فالو کیا ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ, اگر آپ تحقیق میں جائیں گے تو اس سے بھی زیادہ. تو اتنے لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں, تو یہ چاروں قرآن و سنت کی تشریح غلط, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں یہ امام بہت بڑے تھے, مجتہد تھے, سب کچھ تھا, لیکن ہم کسی انسان کے بجائے ہم فالو کس کو کریں گے؟ قرآن کو. یہ جواب سوال کے مطابق نہیں ہے. اس خاتون کا, وہ تو بیچاری مطمئن ہو کے, یعنی ظاہر ہے کیا کرتی, وہ بیٹھ گئی. میں وہاں بیٹھا ہوا ہوتا تو میں فوراً کہتا ایکسکیوز می سر کائنڈلی. غامدی صاحب, خاتون کا جو سوال ہے وہ ابھی اسی جگہ کھڑا ہوا ہے. وہ سوال یہ نہیں تھا کہ یہ چاروں امام قرآن کو فالو کر رہے تھے یا آپ فالو کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ چاروں امام کو سمجھ میں نہیں آیا, جن پر پوری امت اعتماد کر رہی ہے کہ ان کو اسکالر مان رہی ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چاروں امام اور ان کے متبین میں بھی بڑے بڑے علامے پیدا ہوئے, امام بخاری بھی, امام ان کے, ٹھیک ہے وہ اس سینس میں ان کے مقلد نہیں تھے, لیکن محدث اپنے, یعنی خود ایک بہت بڑے علامے تو تھے نا, اور عقائد میں تو سب ایک دوسرے کو فالو کرتے رہے ہیں. اہل سنت والجماعت کے عقائد تو سب کے سیم ہیں. تو ان میں سے 1400 سال میں کسی کو سمجھ میں نہیں آیا, 1400 سال کے بعد جا کے آپ کو سمجھ میں آیا. تو جواب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں قرآن کو فالو کرتا ہوں, اماموں کا نہیں. جواب یہ ہونا چاہیے وہ سب غلط تھے, میں صحیح ہوں. ان سب نے قرآن کو غلط سمجھا, میں نے قرآن کو صحیح سمجھا, اور میں اس دعوے پہ قائم ہوں, یہ کہنا چاہیے. لیکن یہ جواب دنیا میں کوئی مانے گا؟ اصل میں خاتون کا سوال یہ تھا کہ حضرت اتنی بڑی بلنڈر ہوا ہے اس امت سے کہ 1400 سال سے امت آیت کی غلط تشریح کرتی آ رہی ہے. آپ 1400 سال کے بعد جا کے جو تشریح کر رہے ہیں اس سے تو سارے غلط ثابت ہو رہے ہیں نا. ایک آدمی غلط ہو سکتا ہے, 2 غلط ہو سکتے ہیں, 4 اسکالر غلط, لاکھوں غلط ہو گئے. تو سوال یہ, جواب یہ ہونا چاہیے تھا غامدی صاحب کا کہ ہاں وہ 100% انہوں نے غلط سمجھا, میں نے صحیح سمجھا.
جواب یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ جواب دنیا مان لیتی، یہ نہیں مانتی جواب کہ حضرت آپ اتنے بڑے ہو گئے، آپ اتنے بڑے اسکالر ہو گئے کہ 1400 سال سے آپ کیا. باقی لوگ، وہی مجھے مثال یاد آئے گی کہ ہمارے محلے میں ایک پٹھان اور پنجابی کا پھڈا ہو گیا. وہ پھڈا پٹھان پنجابی ہونے کی وجہ سے نہیں ہوا، پھڈا تو ان کا ذاتی لین دین تھا. لیکن آپ کو پتا ہے ہمارے ملک میں کسی بھی بیس پہ جب لڑائی ہوتی ہے تو قومیت میں تبدیل ہو جاتی ہے. پٹھان ہے تو اپنا پٹھان ہونا پیش کرنا شروع کر دے گا، پنجابی ہے تو تاکہ سارے پٹھان پنجابی لڑے آپس میں. یہ تو جاہلیت ہے جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کی ہے. تو کیا ہوا، اب وہ پٹھان بار بار اس کو تانے دے رہے ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم تیرے کو چھوڑے گا نہیں، ہم پٹھان ہیں. تو وہ پنجابی جواب میں کہہ رہے کیوں روٹی صرف پٹھان کھاتے ہیں، پنجابی نہیں کھاتے کیا؟ روٹی صرف پٹھان کھاتے ہیں، میں سن رہا تھا بیٹھ کے، کیوں روٹی صرف پٹھان کھاتے ہیں، پنجابی نہیں کھاتے کیا؟ یہ جواب دے رہا ہے اس کو. اب لڑائی ہو رہی، خیر وہ چھڑوا دیا لڑائی، وہ شکر ہے پٹھان پنجابی لڑائی نہیں شروع ہوئی. تو میں غامدی صاحب سے کہتا ہوں، غامدی صاحب نے جو کہا نا کہ وہ چاروں اماموں نے جو بھی سمجھا میں ان کی سمجھ کا پابند نہیں ہوں، میں خود قرآن پہ ریسرچ کر کے میں جو، تو یہ جواب نہیں تھا. جواب یہ دینا چاہیے تھا کہ انہوں نے غلط سمجھا سب نے اور میں نے صحیح سمجھا. تو پھر میں کہتا ہے کیوں روٹی صرف آپ کھاتے ہو؟ 1400 سال سے امت کیا گھاس کھا رہی تھی کیا؟ ان میں کون سے منرلز کی کمی تھی جن کی کھوپڑی نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا کہ قرآن ان میں سے کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا؟ اور آپ نے امریکہ میں جا کے کچھ ایسے چنے چلغوزے کھائے ہیں جو آپ کی عقل اتنی فاسٹ ہو گئی ہے کہ آپ کو وہ آیتوں کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے جو 1400 سال میں کسی کے سمجھ میں نہیں آیا. وہی وہ جو مجھے پھڈا یاد آیا نا کہ روٹی صرف آپ کھا رہے ہو، ان لوگوں نے روٹیاں نہیں کھائیں. تو وہی بات ہے، وہ ہمارے دوست ہیں سلمان بھائی، کیا کریں یار، چٹکلے پہ چٹکلے یاد آ جاتے ہیں. ہمارے دوست ہیں یہاں، یہ میں نے بڑا واقعہ سنا ہے، بڑا مزہ آتا ہے. ہمارے ادھر دوست ہیں بڑے، اکثر دعوت کرتے رہتے ہیں. ایک دفعہ ہم ان کے گھر، میں تو نہیں تھا، یہ انہوں نے خود مجھے سنایا بات. کھانا ہے بھائی، آگے بیٹھے ہوئے عمران بھائی، ابھی بھی ہیں باریک سے یہاں ہوتے ہیں کہ عمران صاحب، وہ بیٹھے ہوئے ہیں. باریک کا لفظ کاٹ دینا، وہ غصہ نہ ہو جائے، دبلے ہیں یار، باریک کا لفظ کاٹ دینا، دبلے سے ہیں عمران بھائی. وہ بیٹھے ہوئے، سامنے ایک اور لڑکا بیٹھا ہے، اس کا نام نہیں بتاؤں گا میں، وہ پھر بولے گا میری برائی کر رہے ہیں مفتی صاحب. وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے. اب بریانی میں ایک پلیٹ میں 2 بندے شریک، ایک پلیٹ میں 2 بندے شریک. یہ جو دوسرے تھے نا، ان کا نام میرے منہ سے نکلتا ہے، میں ایک دم بریک لگا رہا ہوں تو وہ ایسا نہ ہو بیچارے بولے یار اتنا پرانا واقعہ آپ میری بدنامی کر رہے ہو. یہ ساری بوٹیاں انہوں نے جلدی جلدی کھا لی، اور پلیٹ میں جو نئی بوٹی لا کے ڈالی جا رہی ہے اس پہ بھی. جو عمران بھائی جو تھے نا، ان کو آ گیا غصہ. اب انہوں نے کہا کہ غیر اخلاقی حرکت ہوگی کہ میں دعوت میں بولوں تو ساری بوٹیاں کھا گیا. ہم کھانے پہ تو بریانی میں بوٹیاں ہی کھا جو تو بچا گیا. اب ان کو لگا ہے تھوڑی سی غیر اخلاقی حرکت ہوگی کہ میں ان کو بولوں کہ تم بوٹیاں کھا گئے، اچھا نہیں کیا. تو انہوں نے احتجاج کرنے کے لیے نا، اس کو دکھانے کے لیے کہ مجھے آپ کا عمل برا لگا ہے، ہاتھ باندھ کے ایک طرف کونے میں جا کے بیٹھ گئے کہ میں کھا ہی نہیں رہا، منہ سے کچھ نہیں بولا. اچھا، عمران بھائی کا کہنا یہ تھا کہ میں احتجاج کر لیتا بات ختم ہو جاتی، کوئی میرا آگے موڈ نہیں تھا لڑنے کا جھگڑنے کا، اور ان کو بھی احساس ہو جاتا کہ میں نے غلط کیا، بات ختم ہو جاتی، میرا کوئی جھگڑے کا کوئی طنز کرنے کا موڈ نہیں تھا. لیکن اگلا جو جملہ انہوں نے بولا نا، جو بوٹیاں کھا گئے تھے، انہوں نے کہا عمران بھائی کیا آپ گوشت نہیں کھاتے؟ کہتے اس پہ مجھے غصہ آیا. کہہ رہے میں نے کہا نہیں، ہم تو گھاس کھاتے ہیں، گوشت تو صرف تم کھاتے ہو، ہم کس پہ پلے ہوئے ہیں، ویجیٹیرین ہیں ہم، گھاس پھوس کھاتے ہیں. کہہ رہے غصہ مجھے اس پہ آیا کہ ایک تو بوٹیاں کھا گیا ہے، بس چھوڑا کچھ بھی نہیں ہے، ختم کرنے کے بعد پوچھ رہے آپ گوشت کھاتے. تو غامدی صاحب سے بھی میں یہ کہوں گا، خاتون نے آپ سے سوال پوچھا تھا، چاروں امام ایک طرف ہیں، ان کی ریسرچ ایک طرف ہے، اور بلکہ پوری امت ایک طرف، اور آپ ایک نئی تحقیق مارکیٹ میں لا رہے ہوتے ہو، تو یہ سارے غلط تھے، آپ صحیح ہو. تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں غامدی صاحب؟ بھائی میں کسی امام کو یا کسی محدث کو نہیں، میں ڈائریکٹ کس کو فالو کرتا ہوں، قرآن کیا کہتا ہے. تو بھائی آپ نے جواب مطمئن نہیں کیا، آپ یہ جواب دو کہ ہاں وہ سارے، ان کو سمجھ نہیں تھی، سمجھ کس کو ملی ہے؟ مجھے ملی ہے. تو پھر ہم آپ سے سوال پوچھیں گے، معاذ اللہ نقل کفر، کیا وہ گھاس کھاتے تھے؟ بادام پستے صرف آپ نے کھائے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی. تو غامدی صاحب چونکہ اجماع ہی کو نہیں مانتے، تو پھر وہ چوکے چھکے جتنے لگ رہے ہیں یہ کم لگ رہے ہیں. یہ چوکے چھکے اس سے زیادہ، وہ قادیانیوں کو اتنا بھی کہہ دیا نا انہوں نے کہ ختم نبوت کا انکار کفر ہے. یہ بھی بڑی بات ہے یار، اس پہ انعام ملنا چاہیے، ایوارڈ ملنا چاہیے، ورنہ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ اگر وہ کہہ دیتے قادیانی کافر نہیں ہے تو کیا ہوتا؟ امریکہ میں کوئی کیس ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے بھائی، یہ ان کا بہت بڑا ظرف ہے، انہوں نے یہ مان لیا کہ ختم نبوت کا انکار کفر ہے. آگے پھر انہوں نے پھینک دی لمبی کہ کفر تو ہے لیکن قادیانی کافر نہیں ہے، قادیانی کافر نہیں ہے. اور ان کے پیچھے نماز بھی کیا ہے؟ جائز ہے. نماز ہندو کے پیچھے بھی جائز ہے، مسیحی کے پیچھے بھی جائز ہے. تو ان کو پھینکنے دو، آپ ٹینشن میں نہ جاؤ. ہم نے امت کو من حیث الامہ فالو کرنا ہے، جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، من شذ
عن جماعت المسلمین الشذ فی النار، جو مسلمانوں کے ٹریک سے ہٹے گا، اللہ جب ان مسلمانوں کو جنت میں لے کے جا رہا ہوگا نا تو اس کو نہیں جانے دے گا. اللہ کہے گا تم دنیا میں سب کو غلط کہتے تھے نا، تو آج ان کے ساتھ جنت میں جا کیسے رہے ہو؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ نبی کی حدیث کہہ رہی ہے. من شذ عن جماعت المسلمین، جو مسلمانوں کی جماعت سے 1.5 اینٹ بھی الگ ہوگا، تو جو بھی الگ ہوگا آخرت میں بھی اللہ الگ کر کے اس کو کہیں گے مسلمان جنت میں جائیں گے جو عامت المسلمین کے ٹریک پہ چل رہے تھے. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں، جس اسکالر کو سننے کے بعد، چاہے وہ غامدی ہو چاہے کوئی بھی ہو، جس کو سننے کے بعد یہ لگے کہ یہی ٹھیک ہے باقی سارے غلط ہیں، فوراً فتویٰ لگا دو یہ غلط ہے باقی سارے ٹھیک ہیں. اللہ نے یہ پورا قرآن کسی ایک اسکالر پہ نازل نہیں کیا ہے. قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے جو اللہ نے سمجھ عطا کی ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو سنتے آ رہے ہیں، سمجھتے آ رہے ہیں، عمل کرتے آ رہے ہیں. تو وہ امت ہے بھائی، یہ گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اس میں انڈیویجولی لوگ غلط ہو سکتے ہیں، غلط فرقے بھی آ سکتے ہیں، لیکن وہ فرقے بھی مائنورٹی میں رہیں گے، میجورٹی ہمیشہ حق پر رہے گی. لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، نبی نے فرمایا میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پہ غالب رہے گی. غالب میں اشارہ ہے کہ پاور میں رہے گی، وہ بڑی تعداد میں ہوگی. آج اہل سنت والجماعت کی تعداد کم ہے یا زیادہ ہے؟ پوری دنیا میں جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے فالو کرنے والے وہ بھرے ہوئے ہیں، ان کے مقابلے میں لوگ کم ہیں. اور پھر ان اہل سنت والجماعت میں ان چاروں اماموں کو فالو کرنے والے سب سے 99% ہیں، کیونکہ ان کے عقیدے وہی ہیں جو قرآن و سنت سے ماخوذ ہیں. تو اس لیے ہم نے پوری امت کو دیکھنا ہے. یہ انڈیویجولی جو 2-3 رائے ہوتی ہیں، یہ ان کا قرآن حدیث ان کو مبارک ہو. باقی قادیانی کافر ہیں، ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، ان سے نکاح بھی جائز نہیں ہے. کوئی نکاح کرے گا نکاح بھی منعقد نہیں ہوگا. ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے، ذبح کر لیا کھانا حرام ہے. وہ نجس ہے، ایسے ہے جیسے خنزیر کھا لو یا قادیانی کا ذبیحہ کھا لو، قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے. لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، اللہ نے کہا جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا وہ بھی نہ کھایا کرو. اور وطعام الذین اوتوا الکتاب، تمہارے لیے صرف اوتوا الکتاب کا ذبیحہ حلال ہے. اور اوتوا الکتاب قرآن کی نص کے مطابق یہودی اور عیسائی ہیں. قادیانی اوتوا الکتاب میں یعنی اہل کتاب میں داخل نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ ان کا جرم یہود و نصارہ سے زیادہ ہے، ان کا جرم ان سے زیادہ ہے. جرم زیادہ کیوں ہے کئی دفعہ میں ایکسپلین کر چکا ہوں. انجینئر علی مرزا نے بھی یہ حرکت کی تھی کہ قادیانیوں کو فیور دینے کی کوشش کی تھی. اس نے کہا تھا بھائی قادیانی تو بخاری کو بھی مانتے ہیں اور اسی قرآن کو بھی مانتے ہیں، یہود و نصارہ تو ہمارے نبی کو بھی نہیں مانتے، تو قادیانی ان سے کم درجے کے کافر ہیں. یہ غلط ہے. قادیانی ہماری نظر میں ہندو سے، یہودی سے، عیسائی سے بدتر کافر ہے. کیوں؟ اس کی اب میں وجہ بیان کرتا ہوں. پہلے بھی میں ایک مثال دے چکا ہوں. دیکھو، آپ کا ایک بیٹا ہے لائق، دوسرا ہے چرسی. کیا خیال ہے؟ غلط ٹریک پہ چل پڑا ہے. ہیں دونوں کس کے بیٹے؟ آپ کے. اب مجبور ہو گئے، ٹھیک ہے یار آپ بڑے خاندانی آدمی ہو، آپ کے تصور نہیں ہے کہ آپ کی اولاد میں کوئی چرسپی ہے. تو محلے میں ایک چرسی لڑکا رہتا ہے، آپ کو اس سے کوئی لینا دینا ہوگا؟ کوئی آ کے کہتا ہے جی وہ چرس پیتا ہے اور آپ کو نہیں مانتا اور یہ ہے وہ، آپ بولیں گے بھائی نہ مانے، اس کا اپنا مسئلہ ہے، میں دیکھ لوں گا. میں اس کو وراثت سے کیا کر دوں گا؟ محروم. کیونکہ میں اس کا باپ نہیں ہوں تو میں وراثت سے کیا کروں گا؟ اس کو نہیں دوں گا اس کو وراثت. اچھا ہے نہ ماننے میں میرا فائدہ ہے، میری ساری وراثت کس میں جائے گی؟ میری اولاد میں. تو اللہ بھی کہتا ہے جو میرے نبی کو نہیں مانتے میں ان کو جنت کی وراثت سے محروم کر دوں گا. ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی. آخرت میں انتقام لے لوں گا ان سے. تو یہاں تک اتنا جرم اتنا ہے. اللہ کہے گا میں نہیں دوں گا آخرت ان کو، نہیں مانتے میرے پیغمبر کو، جرم ہے. دنیا میں اللہ کہتے ہیں سب کے ساتھ کیسا سلوک کرو؟ اچھا سلوک. دنیا کے اصول کچھ اور ہیں، آخرت کے اصول کچھ اور. آپ بھی اپنے بیٹے سے کہو گے کہ بیٹا وہ چرسی ہے، چرس پیتا ہے، لیکن تمہارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جب ملا کرو سلام کر لیا کرو اور اچھا سلوک ہر ایک کے ساتھ کرو. یہی کہیں گے نا ابا. لیکن محلے میں ایک چرسی ہے جو چرس پیتا ہے، ساری کرمنل ایکٹیویٹیز میں ہے، اور کہتا ہے میں، آپ کا نام فار ایگزامپل جمشید ہے، بیٹا تم یہ حرکتیں کرتے ہو، تم ہو کس کے بیٹے؟ میں جمشید کا بیٹا ہوں. اب جمشید برداشت کر لے گا؟ ہیں جمشید کہے گا نیچ خاندان کے گھٹیا آدمی، تو چرس پی، تو ہیروئن پی، جو مرضی کرنا ہے کر، تو مجھے تو اپنے آپ کو میرے کھاتے میں کیوں ڈال رہا ہے؟ اپنے آپ کو مجھے اپنا باپ کس حیثیت سے کہہ رہا ہے؟ اس سے تو میری انسلٹ ہے. کس کی انسلٹ ہے؟ خاندانی لوگوں کی انسلٹ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ عزت دار لوگوں کی. باپ کا بیٹا بھی کہے گا ابا یہ ہمارا بھائی بنا پھر رہا ہے، یہ تو ہمارا خاندان کی، اس سے تو میرے رشتے نہیں ہوں گے. لوگ کہیں گے ان کا بھائی چرس پیتا ہے. اب ابا اس کا بائیکاٹ کرے گا اس وقت تک جب تک یہ چرسی اس باپ کا نام اپنے نام سے
ہٹائے گا نہیں, آپ بائیکاٹ کرو گے, آپ اپنی اولاد کو بولو گے اس کو سلام نہیں کرنا, اس کو سلام کا جواب نہیں دینا, اس کے کھانے میں, اس کی دعوتوں میں نہیں جانا, بائیکاٹ, جب تک یہ میرا اپنے نام سے میرے لیبل نہیں ہٹا لیتا. کیونکہ ہماری طرف منسوب کیوں کر رہا ہے بھائی, تو اس جھوٹے مکار کو, چرسی, ہیروئن, شرابی کو میرے کھاتے میں کیوں ڈال رہا ہے؟ اب سمجھو بات کو. عیسائی, مسیحی, ہندو جتنے بھی ہیں جو مرضی کریں, اپنی ان حرکتوں کو اسلام قرار نہیں دیتے اور اپنے اس عمل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں نہیں ڈالتے. مرزا غلام احمد قادیانی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور اس اپنے آپ کو کس کے کھاتے میں ڈالا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذلی نبی ہوں. اور قادیانی اس جھوٹے نبی کو مان کے اپنے آپ کو مسلم قرار دیتے ہیں, اس عمل کو اسلام قرار دیتے ہیں. بھائی اسلام جھوٹے نبیوں سے بری. میں نے ابھی 22 حدیثیں صحیح سند کے ساتھ نکالی ہیں جس میں نبی کا ارشاد ہے کہ میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. صحابہ کے اقوال نکالے ہیں, سب میں یہ کوئی نبی نہیں ہے میرے بعد. اور آپ نے فرمایا 30 جھوٹے پیدا ہوں گے, ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں. فرمایا انا خاتم النبی لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. بار بار آپ یہ کہہ رہے ہیں, پوری امت جمع ہو چکی ہے اس پر کہ آپ آخری نبی ہیں. ایک جھوٹا کذاب اٹھتا ہے اور تو اٹھ جاتا, نبوت کا دعویٰ کر لیتا, اپنے مذہب کا جو مرضی نام رکھتا, تو جانتا, تیرے فالوور جانتے, اس کو کس کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے؟ سید الانبیاء کے کھاتے میں, کہ ہمارے نبی کا ذلی نبی ہے. نہیں بھائی, یہ ہم برداشت, یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے. ہم نے اپنے نبی کا دفاع کرنا ہے, لہذا مسیحی کو عزت دے سکتے ہیں, ہندو کو عزت دے سکتے ہیں, کیونکہ وہ بت پرستی کو اسلام قرار نہیں دیتے. وہ یہ نہیں کہتے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بتوں کی عبادت کرو. مسیحی یہ نہیں کہتے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناؤ. قادیانی کہتا ہے کہ ہم نبی کے حکم پہ اس کذاب اور جھوٹے کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں اور اس کو فالو کرنے کو این نبی کو فالو کرنا سمجھتے ہیں. اس لیے قادیانیوں کا جرم زیادہ ہے, بالکل اس شخص کی طرح تو جھوٹا ہو اور شریف آدمی کے کھاتے میں اپنا اولاد میں اپنا نام ڈال دے. تو شریف آدمی کہے گا اس کا بائیکاٹ کرو. اس لیے میں نہیں کہہ رہا بد اخلاقی کریں قادیانیوں سے, لیکن میرے بھائی ہم ان کی دعوتوں میں شرکت کو حرام سمجھتے ہیں. ان کے ساتھ شادی بیاہ تو ہو ہی نہیں سکتا, غیر مسلم ہے. ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے, کیونکہ پروٹوکول اللہ نے مسیحیوں کو, یہودیوں کو تو دیا ہے, قادیانیوں کو یہ پروٹوکول اللہ نے نہیں دیا, کیونکہ ان کا کفر بدتر کفر ہے. غلط چیز اسلام کے کھاتے میں ڈالی ہے, اور غلط بھی چھوٹی نہیں, بہت بڑی غلطی. دیکھو جب کسی کو نبی مان لیا جاتا ہے تو وہ دن کو رات کہے رات ماننا پڑتا ہے, رات کو دن کہے دن ماننا پڑتا ہے. یہ مقام ہے نبی کا. تو ہماری نظر میں ایک جھوٹا آدمی ہے, آپ اس کو مان لیتے نبی, لیکن یہ نہ کہتے, آپ کا اللہ آپ سے خود ہی پوچھ لیتا, آپ نے اس کو اسلام قرار دے دیا. آج قادیانی اپنے مذہب سے اسلام کا لیبل ہٹا لے, کہہ دے کہ ہم غیر مسلم ہیں. کیا کہہ دیں؟ ہم غیر مسلم, ہمارا ایک الگ مذہب ہے. آج ہم ان کو گلے لگا لیں گے, بولیں گے ٹھیک ہے تم غیر مسلم ہو, تو غیر مسلموں کے ساتھ اسلام کیا حکم دیتا ہے؟ اچھا سلوک کرو. اپنی مسجد کو مسجد نہ کہیں, وہ مسلمانوں کے جو شاعر ہیں وہ استعمال نہ کریں. ابھی کسی نے بتایا سندھ میں قادیانی قربانی کر رہے ہیں. بھائی ہم پاکستان میں یہ کام آپ کو نہیں کہ, یہ اسلام یہ مسلمانوں کا شعار ہے, قربانی آپ کو کرنے کی اجازت, بند کمرے میں جو مرضی کرو, ہم نہیں پوچھیں گے آپ کو یہ شاعر ظاہر, کیونکہ اس سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں یہ اسلام ہے. تو اس لیے قادیانی کو نماز میں اس کا ہم بکرا حلال پیسوں کا ذبح کر دے, وہ بوٹی ہم پہ حرام ہے, ہم اس کو نماز میں کیا بنا لیں؟ غامدی صاحب کے مشورے امام بنا لیں. تو یہ غامدی صاحب کے فتوے, غامدی صاحب کو مبارک ہوں. اور دیکھو اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ میں جھوٹے نبی کو پنپنے نہیں دیتا, ہے نا قرآن میں نے اس کی کئی دفعہ تشریح بیان کی ہے. اس سے ایسی غلطیاں کرواتا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ جھوٹا ہے, جیسے مرزا غلام احمد سے کروائی غلطیاں. تبھی قادیانی مرزا غلام احمد کی نبوت پہ مباحثہ کریں گے آپ سے. مرزا غلام احمد کی شخصیت پہ قادیانی 100 بار زہر کا پیالہ پی لے گا. قادیانی کبھی مرزا غلام احمد, ایک لفظ نپا تلا کہہ رہا ہوں سوچ سمجھ کے, قادیانی سے آپ بحث کرو نبی آخری نبی تھے نہیں تھے, ہر چیز پہ بحث کرے گا. قادیانیوں سے آپ یہ کہو چلو اس پہ بحث کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی شریف آدمی تھا یا نہیں تھا. قادیانی 100 بار زہر کا پیالہ پی لے گا, لیکن اس ٹاپک پہ کبھی آپ سے بات نہیں کرے گا. علماء اس سے بات کرتے ہیں اس پہ کہ مرزا کی کتابوں سے ہم ثابت کریں گے یہ نبوت تو شرافت کے بعد کی چیز ہے, یہ شریف انسان نہیں تھا. ایسی غلطیاں اس سے کروا لی گئی ہیں, اس کی شخصیت کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے مجروح کر دیا تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو. تو یاد رکھو, اسی طرح کوئی مذہبی اسکالر جو قرآن و سنت کے نام پہ لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہا ہو, اس کی ذاتی حیثیت کیا ہے وہ ایک الگ بحث ہے. گائیڈ غلط کر رہا ہو, اللہ اس سے وہ غلطیاں کرواتے ہیں کہ دنیا کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ صحیح اسکالر
نہیں ہے, اس کو فالو مت کرو. کیوں؟ جو بھی علماء ہیں یا مذہبی اسکالر ہیں جن کے پاس علم ہے, حدیث کے مطابق وہ پیغمبر کے وارث ہیں. تو جیسے اللہ جھوٹے پیغمبر کو پنپنے نہیں دیتے, جھوٹے اسکالر کو بھی اللہ پنپنے نہیں دیتے. سے ایسی مسٹیک کرواتے دنیا کے سامنے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو فالو کیا جائے. یہ اللہ کے ذمہ ہے. اور اللہ, یہ تبھی دیکھو نا ان کے فتوے کس طرح کے آ رہے ہیں, یعنی ان کے جو کام 1400 سالہ تاریخ میں کبھی کسی نے فتویٰ نہیں دیا, صحیح ہے نا, کہ غیر مسلم کے پیچھے نماز. تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. ایسی ایسی غلطیاں کروائی جاتی ہیں کہ, اور یہ ایک تو غلطی ہوتی ہے نا, تعبیر میں غلطی ہو گئی, کہنا کچھ چاہ رہا تھا, یہ تو سب انسان ہو. ایک ہوتا ہے باقاعدہ کانفیڈینس کے ساتھ, ڈھٹائی کے ساتھ غلطی کرنا اور پھر اس پر قائم رہنا. تو یہ ایک نہیں ہے, ایسی غلطیوں کے پورے پلندے ہیں. غامدی صاحب نے کووڈ کے زمانے میں فتویٰ دیا تھا کہ گھروں میں بھی جماعت جائز ہے, یعنی آپ آن لائن بھی جماعت کر سکتے ہیں. امام کی اسکرین پہ آپ دیکھ کے نا جماعت کی نماز پڑھ لیں. ایک صاحب داڑھی والے, ان کا نام ذہن سے, انہوں نے بڑا اچھا ریئیکشن ریکارڈ کیا. انہوں نے کہا غامدی صاحب نے فتویٰ تو دے دیا, لیکن یہ فتویٰ اتنا بڑا لطیفہ ہے کہ غامدی صاحب کو اندازہ بھی نہیں ہوا کہ میں کون سا لطیفہ سنا کے چلا گیا ہوں. انہوں نے کہا یہ تو پوری دنیا مانتی ہے کہ امام ہمیشہ آگے ہوتا ہے, مقتدی ہمیشہ پیچھے. اب اسلام آباد میں ایک آدمی آن لائن نماز پڑھا رہا ہے, کراچی میں جو اقتدا کر رہا ہے, کراچی سے مکہ زیادہ قریب ہے, اسلام آباد سے کم از کم بھی میرا خیال ہے 1000 کلومیٹر دور ہوگا. تو یہ عجیب و غریب نماز ہے جس میں امام 1000 کلومیٹر پیچھے کھڑا ہوا ہے اور مقتدی 1000 کلومیٹر آگے. انہوں نے کہا لیکن محترم نے فتویٰ دے دیا. ایک اور مثال دے کے بس بات ختم کرتا ہوں. ٹیلی ویژن میں نا ایک دفعہ پروگرام چل رہا تھا یہ فلکیات پر, کہ چاند کا جو چاند دیکھ کے ہم جو روزہ رکھتے ہیں تو رویت ہلال کمیٹی کی ضرورت کیا ہے, فلکیات کی کیلکولیشن سے ہمیں کر لینا چاہیے, تو دیکھنے کا تکلف کی کیا ضرورت ہے. اس ٹاپک پر بات کرنی تھی, مجھے بھی بلایا اور غامدی صاحب کے ایک شاگرد تھے ان کو بھی بلایا. اچھا جی, اب میں تو اس پہ تیاری کر کے گیا تھا, مجھے پتا ہمارے جامعہ والے تو فلکیات میں بے انتہا ایکسپرٹ ہیں, تو میں نے اپنے دوستوں سے جو فلکیات میں ماہر ہیں علماء میں, ان سے بھی رابطہ کیا, پورا مسئلے کو سمجھ کے گیا. تو غامدی صاحب کے جو شاگرد بیٹھے ہوئے تھے نا, انہوں نے پہلے پوری سائنس پہ اپنی افلاطونی اور بقراتی جھاڑ دی. سائنس, یہ مولوی سائنس کو نہیں مانتے, اور اصل میں تو یہ وغیرہ وغیرہ. جب فلکیات پہلے زمانے میں تو ممکن نہیں تھا. میری باری آئی, میں نے کہا دیکھیں اللہ کا یہ بڑا فضل ہوا کہ ٹیلی ویژن والوں نے ماہر فلکیات کو بھی بلایا ہوا تھا کراچی یونیورسٹی کے. میں نے کہا بھائی صاحب آپ نے سائنس کے زمین آسمان کے قلابے ملا دیے, پہلے یہ تو پوچھو سائنسدان کیا کہتے ہیں, کیا فلکیات کی کیلکولیشن پر یہ ممکن بھی ہے. میں نے کہا ماہر فلکیات کہتے ہیں کہ فلکیات کی کیلکولیشن پر یہ پورا اس پہ ڈیپینڈ کر دینا یہ ممکن ہی نہیں ہے. کیوں ہوتا یہ ہے کہ فلکیات کی روح سے بعض دفعہ ہمیں یہ 3 کنڈیشن ہوتی ہے چاند کی. ایک کنڈیشن تو یہ ہوتی ہے کیلکولیشن کر کے پتا چل جاتا ہے 100% نظر آنے کا چانس ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کیلکولیشن سے پتا چل جاتا ہے کہ ماہر فلکیات کہہ دیتے ہیں کہ اتنا موٹا چاند ہوگا کہ سب کو نظر آئے گا, تو اس میں تو ویسے ہی نظر آئے گا. اس میں آپ فلکیات والے پہلے اعلان کر سکتے ہیں کہ نظر آئے گا اور پوری دنیا بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گی. ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ ماہر فلکیات کہتے ہیں کہ نظر آنے کا چانس ہی نہیں ہے, یہاں نظر آئے گا ہی نہیں. یہاں فلکیات سے یہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ بھائی کیلکولیشن کی روح سے جب ہے ہی ایک چیز نہیں تو کمبخت تجھے نظر کیسے آ گیا, صحیح ہے نا. یہاں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور رویت ہلال کمیٹی یہ فائدہ اٹھاتی ہے, ماہر فلکیات سے رابطہ کرتی ہے. اس کے لیے ہمیں کسی جدید قانون اور ضابطے کی ضرورت نہیں ہے. ایک کنڈیشن یہ ہوتی ہے جس میں ماہر فلکیات کہہ رہے ہوتے ہیں اتنا باریک ہوگا کہ میں بھی نظر آ جائے اور میں بھی نظر نہ آئے. یہاں وہ بھی کہتے ہیں بھائی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو ماہر فلکیات نے مجھے سپورٹ کیا, کہہ رہے ہیں مفتی صاحب بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, یہ لوگ ماہر فلکیات سے پوچھے بغیر ڈال دیتے ہیں کہ فلکیات پہ رکھ دو, حالانکہ ماہر فلکیات خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ رویت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. یعنی فلکیات سے مدد لی جا سکتی ہے اور لی جا رہی ہے, لیکن کل وہ اگلا مہینہ شروع ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, یہ 2 صورتوں میں تو ممکن ہے, اور اکثر و بیشتر یہ بیچ کی صورت ہوتی ہے, اس میں تو ممکن ہی نہیں ہے. میں نے کہا لو بھائی, بلا وجہ سائنس کے زمین آسمان کے قلابے ملا کے نا بھرم میں ڈالنے کی کوشش کہ سائنس 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 کر رہے ہو. سائنسدان خود نہیں, جیسے ایک اور اسکالر ہے, نام نہیں لوں گا, ان کو بڑی سائنس سائنس کر رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں مولویوں کو سائنس بالکل نہیں آتی ہے. تو ایک ماہر تھے وہ ذرا سائنس تھوڑی زیادہ جانتے ہیں, کل میری فون پہ ان سے بات ہوئی, انہوں نے کہا یار یہ والی سائنس اللہ کا بڑا فضل ہے کہ مولویوں کو نہیں آتی ہے جو یہ سائنس پیش کر رہا ہے. پھر انہوں نے بتایا کتنی غلط سائنس پیش کر رہا ہے یہ بندہ, جو کہہ رہا ہے کہ دوسرے پلینٹ سے بارش ہوئی تھی نوح علیہ السلام کا, جہاں طوفان آیا تھا نا. سائنسدانوں نے ایک سیارہ دریافت کیا ہے جہاں آکسیجن ملی ہے, وہ زمین سے بہت دور ہے. تو ایک اسکالر ہیں, اکثر وہ مولویوں کو نیچا دکھاتے رہتے ہیں کہ وہ سائنس وائنس کا نہیں پتا, مجھے پتا ہے سائنس کا. تو انہوں نے کہا نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان آیا تھا نا, جو قرآن کہہ رہے آسمان کے دروازے ہم نے کھول دیے تھے,
تو ایکچولی وہ اس پلینٹ سے بارش آئی تھی اس پلینٹ پہ. آئی بات سمجھ میں؟ تو وہ چونکہ یہ زیادہ جانتے ہیں جو میرے دوست ہیں فلکیات, انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی پھینکی ہے نا اس نے, آدھی سائنس تو لے رہا ہے کہ وہاں آکسیجن ہے, یہ نہیں لے رہا کہ وہاں سے کیا پانی کا اس زمین پہ آنا ممکن بھی ہے, اتنی دور ہے, نوری سال ہوتا ہے نا, ناممکنات میں سے وہاں سے یہاں پانی آ جائے. تو وہ کہنے لگے مولوی مفتی صاحب اللہ کا بڑا فضل ہے, مولویوں نے یہ والی سائنس نہیں آتی. اسکالر نے پھینکے جا رہے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی قرآن و سنت, میڈیکل سائنس ڈاکٹروں سے پوچھا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سونف خشک ہوتی ہے گرم ہوتی ہے, حکیم بتائیں گے آپ کو. صحیح, کھچڑی چاول